अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज एक अहम डेवलपमेंट से मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। आपको याद होगा कि फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस के ऊपर मुख्तसर राय देते हुए ये कहा था कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग की बजाय खुफिया राय शुमारी से होंगे। एक तवील इंतज़ार किया गया कि इस जो सदारती रेफरेंस है इसकी तफसीली राय कब आएगी। आज तकरीबन 6 माह के इंतज़ार के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी राय जारी कर दी है। अहम बात यह है कि 28 फरवरी को एक मुख्तसर राय जारी की गई थी। आज अगस्त 17 हैं और आज इसकी तफसीली राय जारी की गई है। अब मुख्तसर बैकग्राउंड इसका ये है कि जब सेनेट इंतखाबात होने जा रहे थे तो उस वक्त हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से एक सदारती रेफरेंस के ज़रिए रुजू किया था और ये मौक़िफ़ अपनाया था कि हम सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट पेपर्स के ज़रिए करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें इस मामले के ऊपर राय दे। एडवाइज़री जुरिसडिक्शन के ज़रिए प्रेसिडेंट के ज़रिए ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल किया गया। इस केस की समातें हुई, फिर उसके बाद मुख्तसर राय जारी की गई। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सदारती रेफरेंस के मामले के ऊपर हमने देखा कि नाकामी उनको देखने को मिली और यूँ भी कहा जा सकता है कि उनको मुंह की खानी पड़ी और उनको कामयाबी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस उठाकर बाहर फेंक दिया था। इससे पहले भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जब बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ओहदे से हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो सदारती रेफरेंस भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। अब ये दूसरा सदारती रेफरेंस है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रद्द किया है। अब आज इसका जो तफसीली इस पर राय दी गई है उस पर बात करते हैं। बुनियादी तौर पे ऊपर 5 जजों पर मुश्तमिल ये बेंच था जिसने सदारती रेफरेंस को सुना था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद इस बेंच के सरबराह थे। आज जो तफसीली राय दी गई है इसमें 4 जजों ने अक्सरियती राय दी है, जबकि 5वें जज जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो अक्सरियती राय है उससे इख्तलाफ किया है और उन्होंने एक अपना व्यू दिया है। सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि जो अक्सरियती राय है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस के ऊपर क्या कहा है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो राय है उसमें इस बात को एक मरतबा फिर तस्लीम किया है कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होते हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि सेनेट इंतखाबात जो हैं वो आइन के तहत नहीं होते बल्कि वो इलेक्शन एक्ट के तहत होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत की ये जो अपील थी उनका ये मौक़िफ़ था उसको रद्द किया है और ये तस्लीम किया है कि सेनेट इंतखाबात अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन पाकिस्तान के तहत होते हैं, यानी सेनेट इंतखाबात जो है वो खुफिया राय शुमारी के तहत होते हैं और उनकी ओपन बैलेटिंग के ज़रिए सेनेट इंतखाबात नहीं हो सकते। अक्सरियती राय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन की ये आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो इंतखाबात शफाफ, मुनसिफाना और ईमानदारी के साथ करवाए और इलेक्शन कमीशन इस बात को भी यकीनी बनाए कि इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस यानी बदउनवानी का अंसर मौजूद ना हो। अक्सरियती फैसले में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करे। इसके अलावा अक्सरियती राय में यह कहा गया है कि तमाम जो इंतज़ामी इदारे हैं वो आइन के तहत इलेक्शन कमीशन को मावनत फराम करने के पाबंद हैं। इसके अलावा अक्सरियती फैसले में कहा गया कि जहाँ तक वोट के खुफिया रहने का ताल्लुक़ है तो वोट ता क़यामत खुफिया नहीं हो सकता, यानी वोट की राजदारी ता हयात नहीं हो सकती। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा असूल के तहत जो है ये वोट की राजदारी ता हयात नहीं हो सकती। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी अपना एक फ़ैसले में व्यू दे चुका है। अक्सरियती राय में मज़ीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन शफाफ और करप्शन से पाक करवाए, यानी इलेक्शन कमीशन तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन को शफाफ, मुनसिफाना और ईमानदाराना करवाए और
جو الیکشن میں کرپٹ پریکٹسز ہیں، یعنی کہ بدعنوانی جیسے کہ پیسوں کا استعمال ہوتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرے۔ اب آتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کے اختلافی رائے کے اوپر۔ بہت زبردست اختلافی رائے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس اختلافی رائے میں بنیادی طور کے اوپر 26 صفحات لکھے گئے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو اپنی اختلافی رائے دی ہے، اس کا آغاز میں انہوں نے 1955 سے لے کر سن 2012 تک 10 سابقہ صدارتی ریفرنسز کے حوالے دیے، یعنی 1952 سے لے کر 2012 تک سپریم کورٹ میں مختلف حکومتوں میں 10 صدارتی ریفرنسز دائر کیے اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رائے لی گئی، ان کا حوالہ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ماضی کے صدارتی ریفرنسز پر رائے دینے کے دائرہ اختیار کا جو اصول ہے اس کو سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے۔ اختلافی رائے میں جیسے یحییٰ آفریدی کہتے ہیں صدارتی ریفرنس پر رائے کابینہ یا وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دی جا سکتی ہے، یعنی یہاں پر جیسے قاضی فائد عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں لایا گیا اس میں وزیر اعظم یا کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس اختلافی رائے میں یہ کہا گیا کہ ہر کسی کو صدارتی ریفرنس پر رائے کے کیس میں فریق بنا کر سنوائی کا جو موقع دینا ہے، یہ اصول جو ہے اس پر سختی سے عمل نہیں ہوتا، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ صدارتی ریفرنس پر ہر کسی کو فریق بنا کر سنا جائے۔ صدارتی ریفرنس میں جیسے یحییٰ آفریدی آگے جا کر مزید کہتے ہیں کہ صدارتی ریفرنس پر دی گئی رائے پر نظر ثانی کا حق حاصل نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جب کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس پہ ریویو کا فورم موجود ہوتا ہے، لیکن صدارتی ریفرنس پر ریویو کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ جو رائے سپریم کورٹ ایک مرتبہ دے دے وہ حتمی تصور ہوتی ہے۔ اختلافی رائے میں جسٹس یحییٰ آفریدی مزید کہتے ہیں کہ صدر مملکت عارف علوی نے جو ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا جس میں یہ ایڈوائس طلب کی گئی تھی کہ سینٹ انتخابات آئین کے تحت ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ریفرنس بنیادی طور کے اوپر مفروضوں پر مشتمل تھا، یعنی صدر مملکت صاحب نے مفروضوں پر مشتمل یہ ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا۔ اختلافی رائے میں جیسے یحییٰ آفریدی مزید کہتے ہیں صدارتی ریفرنس میں اٹھائے گئے سوالات کی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کے بغیر رائے نہیں دی جا سکتی، یعنی یہاں پر جیسے یحییٰ آفریدی نے یہ کہا ہے کہ جو صدارتی ریفرنس بھیجا گیا اس میں جو پیسوں کے استعمال سے متعلق الزامات لگائے گئے ہیں، جب تک فیکٹ فائنڈنگ ٹریبیونل کے ذریعے یہ انکوائری نہ ہو جائے کہ کیا واقعی پیسہ استعمال ہوا ہے یا نہیں، اس کے بغیر رائے دینا مشکل ہے۔ اس اختلافی رائے میں مزید کہا گیا کہ اگر ریفرنس میں عمومی سوالات اٹھائے گئے ہوں تو ریفرنس واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ اگر ریفرنس میں اٹھائے گئے سوالات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہوں تو بھی ریفرنس واپس بھجوایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اختلافی رائے میں مزید کہا گیا کہ ریفرنس میں اٹھائے گئے سوالات جامع اور ٹو دی پوائنٹ ہونے چاہیے، اور صدارتی ریفرنس میں اٹھایا گیا سوال عمومی نوعیت کا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے یحییٰ آفریدی مزید کہتے ہیں صدارتی ریفرنس کے ذریعے ہر متاثرہ شخص کو داد رسی کا حق حاصل نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں کہ وہ ریفرنس پر پوچھے گئے سوال کو تبدیل کر سکے، یعنی اگر صدر کی جانب سے جو سوال پوچھا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس سوال کو تبدیل کر کے پھر اس پر رائے دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس اختلافی رائے میں مزید کہا گیا کہ اٹارنی جنرل بذات خود ریفرنس میں پوچھے گئے سوال پر واضح نہیں ہے، یعنی اٹارنی جنرل کا خود اس معاملے کے اوپر مائنڈ کلیئر نہیں تھا، اور لیکن وہ ریفرنس لے کے آ گئے۔ اس ریفرنس میں مزید اس اختلافی رائے میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو ریفرنس کی سماعت کے دوران شفاف انتخابات کی ہدایات دی گئی۔ جیسے یحییٰ آفریدی کہتے ہیں کہ میری رائے کے مطابق الیکشن کمیشن کو ریفرنس کی سماعت کے دوران ایسی ہدایات دینے کا اختیار حاصل نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو الیکشن کمیشن کو اس ریفرنس پر سماعت کے دوران نہ صرف شفاف انتخابات کے لیے ان کو ہدایات دی جاتی رہی بلکہ ایک قسم کا پریشرائز کیا جاتا رہا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پرنسپل موقف اپنایا اور وفاقی حکومت کی دو ٹوک الفاظ میں مخالفت کی، اور یہ کہا کہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ خفیہ ہی ہوں گے اور اوپن بیلٹنگ کے ذریعے نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے جو ساتھی ججز ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ آپ شفاف انتخابات کروائیں، اس پر ویو دیتے ہوئے جسٹس یحییٰ آفریدی یہ کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کا جو کیس تھا اس کے دوران
جو ہدایات دی گئی میرے خیال میں سپریم کورٹ کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں تھا۔ جیسے یحییٰ فریدی مزید کہتے ہیں کہ ریفرنس پر پوچھے گئے سوالات سے باہر نہیں نکلا جا سکتا، یعنی اسکوپ صرف سوال کی حد تک ہی محدود ہوتا ہے۔ جیسے یحییٰ فریدی مزید اختلافی رائے میں کہتے ہیں کہ حزب اختلاف کی تمام سیاسی جماعتوں کا یہ موقف ہے کہ ریفرنس میں اٹھایا گیا سوال خالصتاً سیاسی ہے، جبکہ اٹارنی جنرل نے اس کا جواب کچھ یوں دیا کہ اگر ریفرنس کا پہ اٹھایا گیا سوال سیاسی ہے تو ماضی میں سپریم کورٹ سیاسی سوالات کا جواب دے چکی ہے۔ اس پر جسٹس یحییٰ فریدی اختلافی رائے پہ کہتے ہیں کہ میں اٹارنی جنرل کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا، ان کے اس موقف کی تائید نہیں کرتا، اور یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ صدارتی ریفرنس پر رائے ہی نہ دے اور بغیر رائے بھیج دیے اس ریفرنس کو واپس بھیج دے۔ اس کے علاوہ اختلافی رائے میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کا موقف ہے کہ ریفرنس میں اٹھائے گئے سوالات کا جو اصل فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں۔ جیسے یحییٰ فریدی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قوموں کی زندگیوں میں ایسے اہم واقعات جنم لیتے ہیں جو سیاسی نظام کی مایوسی کا سبب بھی بن سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ سیاسی نظام کی مایوسی کے تدارک کے لیے عدلیہ کو ذریعہ بنایا جائے۔ یہاں پر جیسے یحییٰ فریدی کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر نظام میں جمہوری نظام میں کوئی نقائص ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے حل کے لیے ہر کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے، اور بار بار کی جو مقدمہ بازی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے یحییٰ فریدی مزید کہتے ہیں کہ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اخلاقی غلطیوں کی درستگی کے لیے اس معاملے کے اوپر جو فیصلہ سازی ہے اس سے گریز کریں۔ جیسے یحییٰ فریدی نے کہا کہ بہتر ہے یہ معاملہ جو ہے وہ اکثریتی طور پر منتخب لوگوں کے ہاتھ میں رہے، یعنی بہتر ہے کہ جو پولیٹیکل نوعیت کے کوشچنز ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی حل ہوں اور ایسے ایشوز کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہ لایا جائے۔ جیسے یحییٰ فریدی یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر کی جانب سے پوچھا گیا سوال مبہم اور غیر واضح ہے۔ اس کے علاوہ جیسے یحییٰ فریدی نے آخر میں کہا ہے کہ میں ریفرنس میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیے بغیر اس کو واپس بھیجتا ہوں۔ 6 مہینے بعد تقریباً تفصیلی رائے دی گئی ہے۔ آج ہم نے ایک کیس اور بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھا جس میں 20 ماہ کے بعد محفوظ شدہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا نظام عدل ہے جہاں پر 20 ماہ تک ایک فیصلہ محفوظ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ آج جب یہ اپوائنٹمنٹس کا کیس تھا، اس کا جب 20 ماہ بعد فیصلہ سنایا گیا تو ایڈوکیٹ طارق اسد نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو معزز جج صاحبان ہیں ان کو یہ بتایا کہ انصاف کی راہ تکتے ہوئے کئی سائلین مر چکے ہیں اور اب فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ میں اس وقت جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں کی جو جوڈیشری ہے اس میں لاکھوں کی تعداد میں کیسز زیر التوا ہیں۔ تقریباً 21 لاکھ سے زائد کیسز ملک کی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، 50,000 سے زائد کیسز صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہیں، اور دوسری جانب تاخیر سے فیصلہ سنائے جانے کی اب یہ مثالیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ نظام عدل میں اصلاحات ہوں گی۔ اپنے فیڈ بیک کا انتظار ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔